کر رہے تھے چند اعلانات سماعت فرما لیجیے. کل 24 محرم اسی بارگاہ میں مجلس اعزا ہوگی جس سے دیگر پڑھنے والوں کے علاوہ حافظ تصدق حسین صاحب، جناب غلام جعفر جدوئی صاحب اور حافظ محمد علی ورد صاحب کل خطاب فرمائیں گے مجلس اعزا سے. اور پرسوں بھی مجلس اعزا ہوگی جس سے حافظ تصدق حسین صاحب رات 9 بجے خطاب فرمائیں گے. اور 26 محرم کو اسی بارگاہ میں مجلس اعزا ہوگی بعد نماز مغربین جس سے علامہ عمران عباس مظاہر صاحب اور ذاکر جعفر القیامہ صاحب خطاب فرمائیں گے. 5 سفر مظفر سنداولی ہاؤس جعفریہ کالونی میں مجلس اعزا ہوگی جس سے دیگر پڑھنے والوں کے علاوہ ذاکر جعفر القیامت اور علامہ نصرت بخاری صاحب خطاب فرمائیں گے 5 سفر جعفریہ کالونی میں. اور 15 سفر مظفر النجف ایسوسیٹس کے زیر اہتمام مجلس اعزا ہوگی جس سے علامہ محمد عباس رضوی صاحب، شوکت رضا شوکت صاحب، غلام رضا رضوی صاحب، فروخ عباس صاحب اور حافظ تصدق حسین صاحب اور دیگر مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں گے. ملتمس ہوں خطیب اہل بیت مبلغ اسلام جناب علامہ حافظ محمد علی ورد صاحب سے رونق افروز ممبر ہوں اور ذکر محمد اہل بیت محمد علیہ السلام بیان فرمائیں اور اختتام پر شبیہ تابوت چوتھے تاجدار امامت برآمد کروائیں گے. عابد بیمار کو جب کھینچتے تھے اشقیاء، عابد بیمار کو جب کھینچتے تھے اشقیاء، بارہا مانگی تھی معافی توق اور زنجیر میں. حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ بنت اسد، محمد مصطفیٰ، فاطمہ الزہرا، مولائے کائنات امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، آخر زمان پر بلند سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى عطرة الحسین وعلى انصار الحسین. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الصلوات بآواز چونکہ 17 منٹ گزر چکے ہیں ہمارے وقت میں سے اور باقی جتنا وقت بچا ہے اس لیے میں نے خطبہ تلاوت نہیں کیا. میں نے دعا نہیں منگوائی. دعا جو ذہن میں ہے اسے رکھیے گا اور براہ راست فضائل شروع کرتے ہیں چونکہ انہی فضائل میں خطبہ بھی ہے، انہی فضائل میں دعا بھی ہے اور انہی فضائل میں ہر درد کی دوا بھی ہے. کوئی پریشانی تو نہیں اگر ڈائریکٹ آیت شروع کر دی جائے چونکہ جعفریہ کالونی اور گرد و نواح کا چنیدہ مجمع پورے لاہور سے عزادار تشریف فرمائیں، اس لیے نہ میں تمہید کرنے لگا ہوں نہ میں خطبہ پڑھنے لگا ہوں. صرف اور صرف ڈائریکٹ سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 115 اور اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے لیکن تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. آپ کو سلام رہے ہمیشہ زندہ باد ہے. یا علی امیر
چونکہ آگے 2 جگہ پر برآمدگی نہ کروانی ہوتی تو پھر میں 10:30-11 بجے تک بھی وقت لے لیتا انجمن سے، لیکن چونکہ مجھے جلدی ہے تو باقی جو رہ گیا وہ کل بھی پیش کریں گے، پرسوں بھی پیش کریں گے. لیکن ایک منزل ہے جہاں تک آج کے فضائل میں ہمیں سید الساجدین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جس امام سے منسوب مجلس ہے وہ علی کی طرح وجہ اللہ بھی ہے، وہ علی کی طرح عین اللہ بھی ہے، وہ علی کی طرح رضوان اللہ بھی ہے، وہ بالکل علی کی طرح ید اللہ بھی ہے. اور اس سے بڑا جملہ میں سید سجاد کے لیے کیا کہوں، جس کی مجلس ہے وہ علی کی طرح علی بھی ہے. آپ جنہیں سلامت رہیں، آباد رہیں، گھبراہٹ نہیں، جلدی سے دیکھیں. فی سبیل اللہ، اللہ فرما رہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. ایک یہودی آ گیا مولا علی کے پاس اور آ کر کہنے لگا یا علی، یہ جو آپ کے اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی ہے کیا تمہیں پتا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہا اللہ کہہ رہے تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں میرا چہرہ نظر آئے گا. تو یہ آیت سمجھانے کے لیے مجھے کوئی دنیا کی مثال دے سکتے ہیں کہ میں اس کے چہرے کو کہاں کہاں دیکھوں، اس کے چہرے کو کیسے سمجھوں، اس آیت کو کیسے جانوں؟ امام نے فرمایا بالکل، جاؤ لکڑیاں لاؤ. یہ لکڑیاں لایا. مولا نے فرمایا آگ روشن کرو. اس نے آگ روشن کی. کہا اب بتائیے میں اس آیت کو سمجھوں کیسے کہ جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا؟ کہا پہلے اس آگ کا چہرہ ڈھونڈ کے دکھا. سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. پہلے اس آگ کا چہرہ ڈھونڈ مل کے یعنی امیر کائنات فرما رہے تھے تم ایک مخلوق تھی کثیر الجہدی کو تو دیکھ نہیں سکتے، تو پھر اس کے چہروں کا احاطہ کیسے کرو گے؟ اور یاد رکھیے گا وجہ سے مراد صرف چہرہ نہیں. الموجم الوسیط میں چہرے کے 21 ترجمے لکھے ہیں کہ چہرہ کسے کہتے ہیں. مجھے پتا ہے تھوڑی گھبراہٹ ہوگی لیکن صرف 3 سے 4 منٹ، اور اس کے بعد فضائل کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جو اگر 2 منٹ بھی پڑھے جائیں تو کافی ہے. ذہن میں سید سجاد کی ذات رہے تو پھر زین العابدین مولا کے فضائل کا سفر شروع ہو. مولا نے فرمایا سنو، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا وجہ اللہ، اس وجہ کا مطلب ہے تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اسی کی ذات نظر آئے گی، ذات نظر آئے گی. لغت میں لکھا ہے وجہ کا ایک مطلب ہے ستارے کا وہ روشن حصہ جو ہمیں نظر آئے. وجہ کا ایک مطلب ہے سورج کا وہ رخ جو زمین کی طرف ہے. وجہ کا ایک مطلب ہے گھر کا دروازہ. وجہ کا ایک مطلب ہے قبیلے کا سردار. اب 21 مطلب نہیں پڑتا ہے، یہیں پر رک جانا. ستارے کا وہ حصہ جو روشن ہو، یعنی جس سے ہمیں ستارے کی پہچان ہو، وہ ہے وجہ. سورج کا وہ حصہ جو ہمیں نظر آئے، یعنی جس سے ہم سورج کو پہچانے، وہ ہے وجہ. گھر کا دروازہ یعنی گھر کی پہچان، اسے کہیں گے وجہ. بھائی قبیلے کا سردار، قبیلے کی پہچان. چونکہ اگر قبیلہ دیکھنا ہو پورا قبیلہ نہیں دیکھتے، بس دیکھ لیتے ہیں سردار کے طور پر یہ کیسے ہے، بس دیکھ لیتے ہیں قبیلے کا لیڈر کیسا ہے، تو پورے قبیلے کے اطوار و اقدار تمہیں خود ہی سمجھ آئیں گے. اور وجہ کہتے ہیں زمانے کے ابتدائی حصے کو، یعنی دن کے آغاز کو، سال کے آغاز کو، صدی کے آغاز کو. کیونکہ جیسا دن شروع ہو، بندے کہتے ہیں آج اچھا دن شروع ہوا تو اچھا ہی رہے گا. چونکہ دن کا آغاز دن کا چہرہ ہے، یعنی دن کی پہچان ہوگی دن کے
चेहरे से सितारे की पहचान होगी, सितारे के चेहरे से सूरज की पहचान होगी, सूरज के चेहरे से कबीले के सरदार की पहचान होगी, सरदार के चेहरे से घर के दरवाजे की पहचान होगी, घर के दरवाजे से घर किसका है जब तक डर नहीं देखेंगे पहचाना नहीं जाएगा। बड़े घर थे मदीने में, पर सलमान को पता था कि सजदा कहाँ करना है। ये मायार जाफरिया कॉलोनी का जरा हाथ उठाओ। मैं हो सकता है सारे नारे भी आपको ना लगाने दूं, सारी दाद भी वसूल ना कर सकूं, लेकिन दुआएं आपकी मेरे साथ सफर करेंगे। कल भी मुकम्मल हम वक्त पढ़ लेंगे, परसों भी, लेकिन आज बड़ी तेजी से आपको समझनी पड़ेगा और उतनी तेजी से आपको बोलना भी पड़ेगा, चूंकि मैं चाहता हूँ मसाइब को आज वक्त ज्यादा मिले। जरा सी तवज्जो फरमाएं तो पहला नतीजा बड़ा करीब आ गया है। बड़े घर थे मदीने में, मगर सलमान को पता था कि सजदा किस दरवाजे पे करना है। ये अलग बात है, लोगों को लगता था कि सलमान अपनी दाढ़ी से खाक रोटी करता है, झाड़ू कशी करता है। अली फरमाते नहीं, सलमान जब तू दहलीज पर दाढ़ी रख कर उठाता है ना, कहीं आया तो फिर लिखी होती है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कहीं आया मवद्दत लिखी होती है, कहीं आया अताअत लिखी होती है, कहीं आया विलायत लिखी होती है। मुझे सलमान की उस दाढ़ी की कसम जिससे वो दिन में 5 मरतबा दहलीज़ सैयदा पर आयतें रकम करते थे। घर के दरवाजे को भी अरबी में वजहुन कहते हैं, चूंकि ये घर की पहचान है और कबीले का सरदार कबीले की पहचान हुआ करता है। तभी तो पूरा कबीला नहीं देखना पड़ता, कबीले का सरदार देख के पता चल जाता है कि सरदार ऐसा है तो कबीला कैसा होगा। तभी 2 कबीले आमने सामने आ गए थे, एक कबीला बनी हाशिम था, एक कबीला बनी उमैया था। हाथ उठाना, खैरात मांग लेना, जिसे फिक्र समझ आए। 2 कबीले दुनिया में सामने लाकर खड़े किए, हालांकि आला जी उनका तकाबुल बनता ही नहीं था। भाई गुलाम अब्बास में बताओ, उन दोनों कबीलों को परखने के लिए हुसैन का एक ही फिक्रा काफी था, मुझ जैसा उस जैसे की बात नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, आप बताइएगा भाई पिछले बंदे जितने बैठे हैं, मुझ जैसा एक बार मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। पता चला हुसैन के कबीले में जितने हैं वो हुसैन जैसे हैं, यजीद के कबीले में जितने हैं वो यजीद जैसे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए। कबीला बनी हाशिम में जो है वो सारे हुसैन जैसे, वहां जितने हैं वो सारे यजीद जैसे नहीं। अगर कबीले पे पहचान की वजह की बात आ गई है तो मौला सज्जाद के जद्दे आला का एक जुमला सुनाऊं। एक दफा हज का मौसम आ गया, जनाबे हाशिम आ गए कबीलों की मीटिंग की सरदारी करने। खाना काबा के बाहर मसनद बिछा कर दी थी जनाबे हाशिम की। कबीले इकट्ठे हुए, का सुनो इस दफा हज के मौसम में हाजियों को हमने पानी भी पिलाना है, खाना भी खिलाना है, खिदमत भी करनी है, बिस्तर भी देने हैं, रिहाइश भी देनी है। हर कबीले के सरदार का सर झुक रहा था। हाशिम कहते घबराओ ना, तुम सिर्फ खिदमत करना, खर्चा सारा मैं करूंगा। हाथ उठाना, जिसे फिक्र समझ आए भाई, बड़ी जल्दी भाई याद रखना का तुम सिर्फ खिदमत करोगे, खर्चा सारा मैं करूंगा। जब अरब के करीब खुरबा ने देखा ना कि खर्चा हाशिम ने अपने जिम्मे ले लिया है, एक एक कबीले का सरदार आता था, अली के जद्दे आला के
ساتھ مل گئی ہے تو اب مجھے لفظ تو کیا ایک حرف بھی ضائع ہونے کا احتمال ویسے ہی نہیں ہوتا جعفریہ میں، لیکن بڑی خاص مجلس ہے آج کی اس مرکزی قدیمی سالانہ مجلس عزا میں جو جھولیاں بھرنے آیا ہے محسن شاہ جی میں دیکھنے لگا ہوں ان کی جھولیاں کتنی پھیل گئی ہیں کہ تم اللہ کے ہمسائے ہو ہم اس کے گھر والے ہیں تو پتہ چلا قبیلے کا سردار قبیلے کی پہچان ہوا کرتا ہے پورا قبیلہ نہیں دیکھنا پڑتا سردار کے اصولوں سے واضح ہو جائے گا سردار کے اصولوں سے واضح ہو جائے گا کہ قبیلے کے طور طریقے کیسے ہیں تو پتہ چلا قبیلے کا سردار قبیلے کا چہرہ یعنی قبیلے کی پہچان گھر کا دروازہ گھر کا چہرہ یعنی گھر کی پہچان ستارے کا چہرہ ستارے کی پہچان سورج کا چہرہ سورج کی پہچان دن کا اول والا حصہ دن کی پہچان اللہ قرآن میں کہہ رہے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جدھر بھی دیکھو گے میرا چہرہ نہیں ہر طرف میری پہچان نظر آئے گی ہر طرف پیچھے رہ گئے آدھا مجمع ذرا میری طرف سر اٹھا کے دیکھنا کہا وہ جو اللہ کا چہرہ ہے جیسے قبیلے کا سردار قبیلے کی پہچان گھر کا دروازہ گھر کی پہچان دن کا حصہ دن کی پہچان سورج کا وجہ سورج کی پہچان اسی طرح جو اس کا چہرہ ہوگا وہ اس کی پہچان ہوگا تو بندے نے مسجد کوفہ کے منبر ابیض پر علی مولا سے پوچھ لیا تھا یہ وجہ اللہ سے مراد کیا ہے علی نے فرمایا جو حجتیں محمد کے ساتھ نازل ہوئی وہ اللہ کا چہرہ ہے ہاتھ اٹھانا بھائی خیرات مانگنا جسے فکر سمجھنا ایسے نہیں پہلا حوالہ ریکارڈ کریں تفسیر صافی دوسرا حوالہ لکھیں تفسیر نور الثقلین تیسرا حوالہ لکھیں تفسیر ہدی للمتقین چوتھا حوالہ لکھیں تفسیر عقود المرجان پانچواں حوالہ لکھیں تفسیر ولایہ قرآن کریم چھٹا حوالہ لکھیں تفسیر بیضاوی ساتواں حوالہ لکھیں تفسیر کشاف اور ساتھ نہیں 70 تفسیروں کے حوالے محمد علی بھی رکھ لائے علی سے بندے نے پوچھا وہ حجتیں کون سی ہیں کہا جو محمد کے ساتھ نازل ہوئی ہے کہا وہ نازل ہونے والے کون ہیں کہا پہلا میں علی ہوں میرا بیٹا حسن ہے حسن کا بھائی حسین ہے حسین کا بیٹا زین العابدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعرہ تکبیر جسے ابھی بھی سمجھ رہے ہیں بندے نے کہا یا علی وہ حجتیں کون سی ہیں کہ ان میں پہلا میں ہوں آخری ہمارا 12واں ہے جس کا نام مہدی ہے بس یہی حجتیں ہیں ملا حجت نہیں اگر یہاں سے پیغام نہیں لے کے جاؤ گے تو پھر کہاں لے کر جاؤ گے مولا نے فرمایا حجت میں ہوں خیرت تو آتی ہوگی یہ جملے سن کر کسی کو علی بھی حجت مولوی بھی حجت نظر فکر سمجھ آئے ہاتھ اٹھانا بھائی جس کو فکرے اچھے نہیں لگتے اگر آپ چپ نہ ہوتے تو میں اگلے فکرے نہ پڑتا لیکن آپ خاموش ہوئے ہیں تو میں ڈوز میں اضافہ کرنے لگا ہوں کبھی مولوی کو حجت اور آیت کہنے سے پہلے اتنا ذہن میں رکھنا بندے نے پوچھ لیا تھا مولا علی سے یہ وجہ اللہ ہوتا کیا ہے تو علی نے بھی تعارف کروانا شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سر الاسرار انا شجرت الانوار انا رئیس المصبحات انا دلیل السماوات انا صوبان الکلیم انا مصباح الخلیل انا اول انا آخر انا ظاہر انا باطن انا اللوح وانا القلم وانا العرش وانا الکرسی وانا الاقطار الارضین السبع انا سید العرب
توجہ جی توجہ ادھر رکھیے گا بھائی. جس نے نعرہ لگائے لگائے, جس نے صلوات پڑھنی ہے پڑھے, جس نے جملے میں ساتھ شامل ہونا ہے وہ فوراً اگلے جملے میں ساتھ شامل ہو جائے. مولا فرمانے ہم وہ وجہ اللہ ہے, تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں ہم اس کی پہچان بن کے نظر آئیں گے. بندے نے مولا صادق سے پوچھا تھا مولا آپ اس کی پہچان کیسے ہیں؟ کہ اس کی پہچان کی مثال ایسے ہے, وہ احد ہے, وہ دو نہیں ہو سکتا, جیسے تم ایک ہو تم ایک جیسے دو نہیں ہو سکتے. مولا فرمانے اگر کبھی اس کے چہروں کو سمجھنا ہونا ایک ایسے کمرے میں کھڑے ہونا جہاں ارد گرد 14 آئینے لگے ہوں, تم ایک ہوگے مگر ہر آئینے میں نظر جسے نہ سمجھ آئے وہ بندہ بولے وہ ایک ہے مگر وہ ان 5 12 14 72 آئینوں میں دکھائی دیتا ہے. اور یاد رکھنا یہ 5 12 14 ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں. ان کا پہلا بھی محمد, ان کا درمیان والا بھی محمد, ان کا آخری بھی محمد, یہ سارے کے سارے محمد. محمد بھی محمد, علی بھی محمد, حسن بھی محمد, حسین بھی محمد, ابو طالب بھی محمد, علی اصغر بھی محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, محمد و آل محمد صلوات. محمد. بڑی توجہ بھائی میری طرف دیکھنا, بڑی توجہ. کا ہم ہی وہ چہرے ہیں کہ جس سے اس کی پہچان ہوگی. انہیں میں سے ایک چہرہ ہے مدینے میں مسجد محمد میں تشریف فرمائے, بندہ آ گیا کہ میں نجومی ہوں. مولا سجاد نے کہا نجومی ہے تو ہوا کرے, کیوں آیا ہے؟ کہ میں ستاروں کی چالیں بتاتا ہوں. کہ تو انہیں ستاروں کی چالیں بتانے آیا ہے جن کی چوکھٹ پہ ستارے اترتا ہے. جس فضائل کا حکم میں صرف 10 منٹ میں پڑھنے لگا, کہا انہیں ستاروں کی چالیں بتانے آیا ہے کہ جن کی چوکھٹ پر ستارہ اترتا ہے. میں تجھے بتاؤں تیرا اپنا حال کیا ہے؟ کہا بتائیے حسین کے لال. کہا تو نے آج صبح روٹی کھائی ہے پنیر کے ساتھ, تیرے پاس تھے 15 درہم جس میں سے 3 کھوٹے تھے 12 ٹھیک تھے, ان 12 میں سے ایک ابھی بھی تیرے ہاتھ میں ہے. ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے. اس نے ہاتھ کی ہتھیلی کم کپاتے ہوئے کھولی. علی کے پوتے حسین کے لال تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے, انہی میں سے ایک درہم میرے ہاتھ میں ہے. لیکن آپ کا علم غیب ہے جو آپ بتا رہے ہیں. امام نے فرمایا نہیں, ہمارے پاس علم غیب نہیں ہوتا. تو کہا پھر آپ نے بتایا کیسے؟ کہ اس لیے کہ ہم سے کچھ بھی غیب نہیں ہوتا. سلامت رہے, ہمیشہ آباد رہے. تو کہا پھر بتائیے آپ بھی کہتے ہیں میں علی ہوں, کہ صرف علی نہیں وقت کا ہاشم بھی میں ہوں, عبد المطلب بھی میں ہوں, ابو طالب و عبداللہ بھی میں ہوں, میں ہی محمد ہوں, میں ہی علی ہوں, میں ہی حسن ہوں, میں ہی حسین ہوں. اور سیدہ کی کل عصمت بھی سجاد کے پیکر میں موجود ہے. میں ہی ہوں جس کے سجدوں کی وجہ سے وہ مشہور ہے, کیونکہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کی لا سے وہ ان اللہ ہے.
معذرت، ایڈوانس میں جلدی کی معذرت، لیکن کل سارے شکوے، ایک بڑی غلام عباس کی فرمائش بھی ہے، انہوں نے کہا تھا تو کل میں ہندوؤں کی کتابوں سے علی کے فضائل پڑھوں گا کل، لیکن آج یہ جملے سن لینا، اس کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے چونکہ آج کے خاتمے فرش اللہ کی فرمائش ہے۔ کون ہے سید الساجدین؟ شام کے دربار میں سید سجاد کی پھوپھی نے، ابھی مصائب 10 منٹ دور ہے، ذرا میری طرف دیکھ، 700 کرسی نشینوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، میری بی بی نے پہلے اپنا تعارف کروایا، کَنَّحْنُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبَاطِكِ الْأَبَاهِرِ وَجَالِسُونَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَوْلَادِ الْخَوَانِيَ الْأَبَاهِرِ۔ بی بی فرماتی ہیں ہم وہ ہیں جن کی ماؤں کا لباس بھی ان کی ماؤں سے واقف نہیں، اور یہ جو کرسیوں میں بیٹھے ہیں ان کی ماؤں کو ساری دنیا جانتی ہے۔ سید سجاد نے دربار میں ارشاد فرمائے، جو ہی کہا نا یہ کوثر کا بقیہ ہے، یہ جو کرسیوں پر ہے یہ ابتروں کی اولادیں ہیں۔ اب اگر میں بتاؤں کہ ابتروں کی اولادیں کیا ہیں تو پھر ابھی بل پاس ہو گیا ہے۔ سدا زندہ باد ہے، بڑی توجہ، جو ہی سید سجاد کا تعارف ہو، ایک دفعہ بس داد ہو گئی، ذرا 2 جملے ٹھہر کے سن لینا، اور ہو سکتا ہے اس جملے کی دلیل میں مجھے کچھ آیات پڑھنی پڑ جائے، لیکن صرف ترجمہ پیش کر دوں گا، تشریف پھر کسی دن۔ رمضان قریب جو ہی آئے نا میرے مولا سجاد کا تعارف ہوا کہ یہ کوثر کا بقیہ ہے، تو پوری دنیا کے سفیر تھے، کہ وہ کوثر جو شہزادی کونین ہیں جنہیں انجیل میں مبارکہ کہا گیا، سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد۔ اچھا چلے جملہ آ گیا تو میں ایک حوالہ پڑھ دوں، یوحنا کی انجیل کے اندر فکریں، یحییٰ دنیا میں آنے والے تھے، جو ہی یحییٰ کی ماں نے جناب مریم، دونوں خالہ ہیں، یحییٰ کی اماں نے جو ہی عیسیٰ کی پاک اماں کو آتے ہوئے دیکھا تو جناب یحییٰ کی اماں احترام کے لیے کھڑی ہوئی، جناب مریم نے گود میں 4 دن کا عیسیٰ اٹھایا ہوا تھا، اور اس کی گود میں وہ آنے والا تھا جو عیسیٰ کا وزیر ہے، تو دونوں آپس میں بھائی ہوں گے، چونکہ دونوں کی مائیں بہنیں ہیں، تو پتہ چلا نبیوں کے وزیر بھائی ہوتے ہیں، محلے والے نہیں۔ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے۔ ہاں، سلیمان کا وزیر آصف بن برخیہ سلیمان کا بھائی، موسیٰ کا وزیر ہارون موسیٰ کا بھائی،
عیسیٰ کا وزیر یحییٰ عیسیٰ کا بھائی، چھوٹے چھوٹے نبیوں کے وزیر ان کے بھائی، جو سب سے بڑا نبی تھا ان کے وزیر کوئی وہ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں کیونکہ بیچ میں آگے یوحنا کی انجیل میں فکریں یحییٰ کی اماں نے اٹھ کے استقبال کیا، گود میں 4 دن کا عیسیٰ جناب مریم لے کے کھڑی ہے، کہتی ہے آپ کو مبارک ہو، میری گود میں عیسیٰ کا وزیر عیسیٰ کا وزیر یحییٰ آنے والا ہے. مریم مسکرا کے کہتی ہے یحییٰ کی ماں اس کا مطلب ہے تجھے مبارکہ نے عطا کر دیا ہے، تجھے مبارک جسے فکر سمجھ آئے نا میں جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں چونکہ مقصد آگے جو ہی کہا حاضر من بقیت الکوثر تو وہاں عیسائی سفیر بیٹھے تھے، کہا یہ کوثر یعنی کہ مبارکہ، یعنی کہ عیسیٰ کی ماں کو عیسیٰ عطا کرنے والی بی بی کا وارث ہے، کوثر کا بقیہ ہے، تو پھر اسے بولنے کیوں نہیں دیتا؟ ہم بھی تو سنیں کہ علی بولا کیسے کرتا تھا. بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ. جسے کہتے ہیں میں تقریر کی اجازت سید سجاد کو نہیں دوں گا، تو کہا پھر یہ جو تو نے لکڑیوں کا ڈھیر رکھا ہے یہ ممبر بھی نہیں کہلوائے. درباریوں نے کہا ظاہراً کتنا نحیف ہے، ظاہراً کتنا لاغر و کمزور ہے، تقریر کرنے دے. کیا کہہ دے گا تقریر میں؟ تیری شام تو نہیں الٹ دے گا نا؟ زندہ باد جسے فکر سمجھ آیا ہے ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھ رہا، تیری شام تو نہیں الٹ دے گا نا تقریر سے. کہا ٹھیک ہے آ جائیے تقریر کیجئے. بسم اللہ پڑھ کے سید سجاد نے خطبہ شروع کیا، الحمد پڑھ کے کہا ہم ہی وہ ہیں جن میں محمد آئے، ہم ہی وہ ہیں جن میں علی آئے، ہم ہی وہ ہیں جو حسن بھی ہیں جو حسین بھی ہیں، ہم میں ہی عقیل ہے، ہم میں ہی حمزہ ہے، ہم میں ہی جعفر تیار ہے، اور ہم ہی عباس علمدار ہیں. ایک دفعہ دربار میں سناٹا چھایا. سید سجاد نے زنجیروں والے ہاتھ بڑھا کے کہا دیکھو جس نے محمد کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے، جس نے علی کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے، جس نے حسن کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے، جس نے حمزہ کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے، جس نے جعفر تیار کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے، جس نے حیدر کرار کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے. جب کہا نا دربار لرزنے لگا. سجاد دونوں ہاتھوں کو پرچم بنا کے کہتا ہے جس نے علمدار کو دیکھنا ہو امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. اچھا بھائی غلام عباس میں گفتگو بالکل کل جو آج آیتیں پڑھنا چاہ رہا تھا، اب وقت کم ہے وہ نہیں پڑھتا، لیکن فکرے وہ پڑھ دیتا ہوں جن کے لیے میں نے آیتیں پڑھنی تھی. میرے مولا سجاد نے فرمایا سنو سفیر روم، یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا تخت پر، اس سے پوچھو قرآن میں 2 شجروں کا ذکر ہے، ایک شجرہ طیبہ ایک شجرہ ملعونہ و خبیثہ. اس سے پوچھو نا یہ کون ہے؟ زندہ باد. سید سجاد نے دیکھا جو یزید کے چہرے کا رنگ اڑا. کہا پھر اس سے پوچھو نا قرآن میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، سلمن ای حزبین. اس سے پوچھو یہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے؟ ایک حزب اللہ ہے ایک حزب الشیطان ہے. اس نے جو ہی شیطان کا لفظ سنانا تو یزید کہتا ہے بس سجاد آگے خطبہ نہ دینا. سجاد کو درباریوں نے کہا اور لفظ بیان کیجئے، آج ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. 70 ملکوں کے سفیر تھے. سجاد نے فرمایا فکر آخری ہے بڑی توجہ. سجاد نے فرمایا بتاؤ نا کہ تم میں ایسا کون ہے جسے ہماری طرح معراج نصیب ہوئی ہو. میں وہی ہوں جس کے نانا محمد کو اللہ نے معراج پر بلایا، ایک ہی رات
فضائل بڑے ہیں اس امام کے، لیکن یہ دردوں کا شہنشاہ۔ کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی دنیا کے مصائب، مصائب ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے سجاد ہمیں پناہ دے۔ جس کے سامنے مصائب بھی روتے ہو، کائنات میں وہ مظلوم ہے حسین کا لال سجاد، جس کی شہادت کا پتہ ہی نہیں شروع کہاں سے کریں۔ لیکن جتنے جعفریہ کے عزادار بیٹھے ہو، 23، 24، 25 میں ڈیوٹی کروں گا، پھر آگے 26، 27 تک تمہاری زیارتیں برآمد ہوتی ہے مولا سجاد کا تابوت۔ جب بھی سید سجاد کو اکیلے بیٹھ کے رونے کا دل چاہے تو ماتمیوں کے اس نوکر کا ایک فکرہ یاد رکھنا کہ سجاد کی شہادت اسی ایک فکرے میں بند کر کے اکیلے میں رونے کے لیے تمہیں دے رہا ہوں۔ مجمع میں جتنے مرضی مصائب سنو، کبھی اکیلے بیٹھ کے رونا ہو تو یاد رکھنا جب 28 رجب مدینے سے نکلے تھے نا، تو غازی اور سجاد میں کوئی فرق نہیں تھا۔ عزاداروں میں فکرہ مکمل کروں، میرے حصے کا مصائب اسی پہ پورا ہو جائے۔ جب 28 رجب مدینے سے نکلے، سجاد اور عباس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جب شام کے بازار میں آئے، سجاد اور سکینہ میں کوئی فرق نہیں۔ جس کی آنکھوں میں سجاد رہتا ہے وہ ہائے ضرور کر لینا۔ عزاداروں، وہ مظلوم امام ہے سجاد۔ حسین مقتل گاہ میں جاتے ہوئے بیٹے کو الوداع کہنے آیا، ایک دفعہ عابد کے سینے پر الحمد پڑھی حسین نے، اور سید سجاد کا ماتھا چوم کے کہتے ہیں سجاد بیٹا میرا جی تو چاہتا تھا تیری دستار بندی ایسے کروں جیسے نانا محمد نے خبیر کا منبر لگا کر علی کی کی تھی، لیکن سجاد ہمارے مصائب کو کچھ اور منظور ہے۔ سجاد تیری دستار بندی منبر پہ تو نہیں ہوگی، چلتے ہوئے خیموں میں پھپھی آ کے کہے گی یہ بابا کی دستار پہن۔ یا حسین یا حسین یا حسین، رو لینا، کیا رہ گیا 10 محرم کے بعد جو رونے کے لیے باقی بچا ہے، لیکن یہ وہ ہے جو کربلا والوں کا پہلا عزادار ہے۔ آج اس کا جنازہ برآمد ہوگا کہ جس پر جنازے کی کیفیت نہیں، یہ جنازہ دیکھو تو پوری کائنات اس کے سامنے مردہ لگے گی۔ انجمن گلدستہ جعفریہ کے ایک ایک ماتمی کی میرا مولا سجاد خیر فرمائے، جنہوں نے اتنا خوبصورت جنازہ اس کا اٹھایا ہے کہ جس کا جنازہ جب مولا باقر اٹھا کے چلے نا تو سجاد کی بیٹیاں کہتی تھی بھیا باقر جنت البقیع میں نہ لے جانا، یہ نہ ہو جیسے حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے۔ رولو جتنا جی چاہے رولو۔ عزاداروں، اس کا جنازہ برآمد ہوگا جو کفن میں بھی خون رو کے کہتا تھا بابا حسین معاف کرنا، جتنا تجھے سجاد رونا چاہتا تھا بابا اتنا تجھے نہیں رو سکا۔ عزاداروں، جانتے ہو مدینے میں سجاد نے کسی ماں کو چھوٹا بچہ اٹھایا دیکھا تو خون رونے لگے، کسی 4 سال کی بچی کو باپ کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو رونے لگے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھا تو سجاد رونے لگے۔ ایک فکرہ آج میں مصائب کا تمہیں دے کے جا رہا ہوں،
5 منٹ میں مصائب اور پڑھوں گا، پورے 5 منٹ، لیکن سن کے ہائے کرنا تاکہ فکرہ تمہارے دل میں اترے۔ عزاداروں سید سجاد روتے تھے نا، الشام الشام الشام، ایک فکرہ میرا مولا فرماتا تھا غدی، کہتا تھا الامان من الشام، میں شام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ابن منذر کہتا ہے مولا شام میں ہوا کیا تھا؟ کہ ابن منذر بڑے ظلم ہوئے شام میں، لیکن ایک ظلم ایسا تھا جو سجاد کو کبھی نہیں بھولے گا۔ کہ مولا کون سا ظلم؟ کہ ایک دن ان بے غیرتوں نے ہمیں زندان سے نکالا، پہلے ہمیں غلاموں کی منڈی میں لے گئے، وہاں جا کر آوازیں دیتے تھے، آؤ جس نے غلام لینے ہو، آؤ جس نے کنیزیں لینی ہو۔ کہ پھر یہ ہمیں دمشق شہر کے، بڑے حوصلے سے ماتمیوں، بڑے حوصلے سے، کہ پھر یہ ہمیں دمشق شہر کے یہودیوں کے محلے میں لے گئے۔ مسلمان اگر محمد کا کلمہ پڑھتا ہے تو ذرا منظر رسول اللہ سے پوچھنا، جو دمشق کے یہودیوں کے محلے میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی، وہ محمد کی کیا لگتی تھی؟ جملہ سنا گے عزاداروں؟ سجاد فرماتے ہیں میں اس وقت مر گیا، یہودی عورتوں کے سر پہ چادر تھی، میری پتری زینب کے سر پر، ہاتھ پکڑ لینا بھائیوں، یہ ہاتھ پکڑ لینا یار، 1 منٹ ہاتھ پکڑنا، میں 2 جملے مسائب پہ بھائی ہوں۔ عزاداروں سید سجاد فرماتے ہیں میں کیوں نہ رہوں شام کو، شام کے اندر میری بہن نے میرے پر ظلم روکنے کے لیے وہ قدم اٹھایا۔ سجاد قیامت تک اپنی 4 سال کی معصومہ کا شکر گزار ہے۔ جاجن کل مولا آپ کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے میرے بزرگ فکرے ایک یہ ایک اس کے بعد، باقی مسائل مفصل کل پڑھ دوں گا، پرسوں پڑھ دوں گا، لیکن فکرے